جناب اسپیکر یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. فری لانسرز کے حوالے سے پاکستان آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز میں دنیا کے دوسرے نمبر پہ ریکگنائز ہو رہا ہے. ان کو درپیش مسائل کا حل عمومی طور پر اس شعبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے لیے حکومت نے جو اقدامات کا فیصلہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس پہلے ہی صرف 0.2% 25 یعنی 0.25% کی ریاتی شرح لاگو ہے، فلیٹ اس پہ ہے. یہ سہولت ابھی ختم ہونے جا رہی تھی. اس سہولت کو 30 جون 2026 تک جاری رکھا جائے گا اور یہ ایگزمپشن 3 سال کے لیے مزید اس کو توسیع دی جا رہی. فری لانسر کو ماہانہ سیل ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. کاروباری ماحول میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے $24,000 تک سالانہ کی ایکسپورٹ پر فری لانسر کو سیل ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں سے ایگزمپٹ قرار دیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ریکویسٹ کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی صرف سمپل ایک سادہ ایک سوے کی انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی اور اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروس پرووائڈرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی برآمدات یعنی ایکسپورٹ کی 1% کی برابر، یعنی اگر 100 ملین ہے تو 1 ملین کے برابر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بغیر کسی ٹیکس کے امپورٹ کر سکیں گے. ان درآمدات کی حد جو ہے وہ $50,000 سالانہ مقرر کی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا اسپیشل ڈائریکٹو تھا کہ جی ان کو 1% ان کی ایکسپورٹ جو ہے ریونیو ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو آپ اجازت دیں کہ $50,000 سالانہ تک وہ ڈیوٹی فری جو اپنا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر منگوانا چاہے وہ ان کو دے. تو یہ بھی کیا جا رہا ہے. اگلی جو ہے آئی ٹی اور آئی ٹی سروسز کے ایکسپورٹرز کے لیے آٹومیٹڈ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو یقینی بنایا جائے گا. ان کی ایک ہے کہ جی ہمیں جب وہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا اتنا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ بہت لمبا عرصہ کرتا ہے. اس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے جلدی ان کو یہ جو سرٹیفکیٹ جب ان کو چاہیے ہو تو ان کو مل جائے. آئی ٹی شعبہ کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا ہم میجر سٹیپ لے رہے ہیں. پورے کے پوری آئی ٹی شعبہ کو انفارمیشن شعبہ کو ایس ایم ایز کا درجہ دیا جا رہا ہے جس سے اس شعبے کو کم انکم ٹیکس جو ایس ایم ایز پہ لگتا ہے اسپیشل ریڈیوس ریٹ آف انکم ٹیکس ان کو اس کا فائدہ ملے گا. اور ان کے اوپر ایس ایم ایز کی ڈیکلیریشن کی وجہ سے ان کے اوپر نارمل انکم ٹیکس رجیم نہیں ہوگی، کنسیشنل انکم ٹیکس ان پر لاگو اور ان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اگلا جو ہم نے جو ایک اور اس میں اس بجٹ میں اقدام پیش کر رہے ہیں، آئی ٹی کے کاروبار کی مانیٹرنگ کے لیے وینچر کیپٹل کی بہت اہمیت ہے. جو نئے سٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کو جانتا نہیں ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ سوچ تھی کہ ہم اس بجٹ میں 5 ارب روپے سے یہ وینچر کیپٹل فنڈ قائم کریں تاکہ جو نئے ینگ اور یوتھ جو اس کاروبار میں آئے اس کو کم از کم قرضہ مل سکے جو اب نہیں ملتا. تو 5 ارب مختص کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں اس کام کے لیے وینچر کیپٹل فنڈ فار آئی ٹی. جناب اسپیکر، اس وقت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر جو سیل ٹیکس اس وقت 15% ہے، 18 نہیں ہے، 15% ہے. اس کو مزید کم کر کے صرف 5% کیا جا رہا ہے. 15% سے 5% کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کے شعبوں میں قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے شعبے کو یعنی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینکس جو ہیں وہ قرضہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس بل ہوگا اس میں ان کو 20% رعایتی ٹیکس کا ان کو ایک اسپیشل کنسیشن ملے گی. وہ صرف 20% اس کو ایگزمپشن اس میں ہوگی. جی لاسٹلی، اگلے مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اسکیم تیار کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، تیسرا جو اہم شعبہ ہے جس پہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اور ترقی میں بہت تیزی سے
कंट्रीब्यूशन हो सकती है, वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमईज। इस तबके का, इस सेक्टर का मईशत की कलीदी रोल होता है, कलीदी हैसियत ये तबका रखता है। बदकिस्मती से हमने इनकी नशो नमा पर उतनी तवज्जो नहीं दी कि वो अपनी इस्तादाद के मुताबिक मईशत में अपना हिस्सा डाल सके। बजट माली साल 23-24 में इस हवाले से मंदरजा झैल इकदाम किए जा रहे हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और एसएमईज की हौसला अफजाई के लिए इन शोबों को कर्जा फराहम करने वाले बैंकों को ऐसे कर्जों से होने वाली आमदन पर 39% की बजाय 20% टैक्स की सहूलत होगी और ये कंसेशन अगले 2 साल यानी 30 जून 2025 तक मुयसर होगी। दूसरी, एसएमईज के टैक्स बरात के निज़ाम को वसअत देकर एसएमईज का टर्नओवर थ्रेशोल्ड जो कि इस वक्त 25 करोड़ है उसको बढ़ाकर 80 करोड़ किया जा रहा है। नंबर 3, पीएम यूथ लोन प्रोग्राम के जरिए छोटे कारोबार को रियायती कर्जों की फराहमी के लिए इस माली साल में 10 अरब रुपए इस बजट में मुख्तस किए जा रहे हैं। अगला चौथा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम एसएमईज के कर्जों की सिर्फ 6% मार्क का पर फाइनेंस के लिए मौजूद है, लेकिन बैंक एसएमई की क्रेडिट हिस्ट्री, क्योंकि उनको डर होता है कि हमारे पैसे मारे जाएंगे, हालांकि 6% पे और डिफरेंस स्टेट बैंक जिम्मेदार है, लेकिन वो फिर भी लोन इन छोटे एसएमईज को नहीं देते। इसको दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि इन कर्जों का अगर वो नहीं देंगे तो 20% जो है उसको पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, वो रिस्क हुकूमत पाकिस्तान का होगा। मैं मसला अगर 25 रुपए उसका बैड लोन है और 100 टोटल लोन था 25%, तो 20% जो पहला है वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, सिर्फ इनकरेज करने के लिए कि इनको एसएमईज को लोन दिया जाए। इसी तरह एसएमई आसान फाइनेंस स्कीम एक थी, वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, उसको दोबारा उसका इजरा किया जा रहा है, उसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। और आखिर में एसएमईज के लिए अलहदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के क्याम की तजवीज़ है। ये इसलिए है कि ताकि बैंक जो है वो उनकी बैलेंस शीट देखते हैं, उसकी क्रेडिट रेटिंग करते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्याम अमल में लाया जा रहा है। तो वो जो है एक प्रोफेशनल अदारा होगा, तो फिर बैंक ज़रा कंफर्टेबल होंगे उनको लोन देने के लिए। जहाँ पे वाला चौथी जो प्रायोरिटी एरिया है इस हुकूमत का, वो सनती और बरामदी शोबा जात है, यानी इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट सेक्टर्स। सनती बिलखसूस एक्सपोर्ट जो सनत है वो मुल्क की मईशत का एक अहम तरीन हिस्सा है। एक्सपोर्ट्स की तरवीज के लिए मंदरजा झैल इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में एक एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का क्याम अमल में लाया जा रहा है। ये काउंसिल हर समाई में कम से कम एक मीटिंग मुनक्कद करेगी और एक्सपोर्ट्स के बारे में जो मामलात होंगे उसका फैसला करेगी।